یہ فرمائیے کہ ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ ہیپیسٹ مومنٹ میرا تب تھا جب ماسٹرز میں میرا وارک میں ایڈمیشن ہوا تو دنیا کی ٹاپ 50 یونیورسٹیز میں اس کا رینک ہے، اور میرا ماسٹرز ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں ہے، اور میرے پاس آپشنز تھیں کہ میں بزنس بھی پڑھ سکتا ہوں، میں کچھ اور بھی سبجیکٹ پڑھ سکتا ہوں، آئی آر کا میرا شوق تھا، لیکن یہ کہ میرا جب ایجوکیشن میں ہوا، ایجوکیشن لیڈرشپ میں ہوا، تو آئی واز ویری ہیپی، اوور دا مون، کیونکہ آئی واز آلویز این ایوریج اسٹوڈنٹ، ایوریج سلائٹلی ابو ایوریج. تو جب میرا ٹاپ کلاس ایک انسٹیٹیوشن میں ہوا تو مجھے لگا کہ چلیں کہیں سے ریکگنیشن آئی، اور یہ ایک ایسی جگہ جہاں سے میں سیکھ سکوں گا. مضمون اچھا لکھا ہوگا نا وہ بڑا اہم ہوتا ہے نا یونیورسٹیز میں غالباً، اسی پہ میرا ایڈمیشن ہے نا، اسی بھی ہوتا ہے. ویری گڈ، یہ بات اچھا ہے. ہمارے نوجوان جو باہر جاتے ہیں. ایک اور جو موقع تھا وہ یہ کہ جب میں کوئٹہ گیا تو ہمارے جو الومنائی تھے، فارغ التحصیل جو طلباء تھے وہاں سے، یو ایم ٹی سے، وہاں ان کو ہم نے اکٹھا کیا، اور ان میں جو ہے یہ سب نے کہا کہ آج ہم جو بھی ہیں ہم آپ کے ادارے کی وجہ سے ہیں، جو آپ نے تعلیم دی ہمیں ادھر کچھ نہیں پتا تھا، ہم گاؤں میں رہتے تھے، ادھر گئے، جو پڑھا لکھا، اساتذہ سے جو سیکھا، تو وہ ایک ایسی فیلنگ تھی جو آپ کو دنیا میں کوئی چیز نہیں دے سکتی. جب کوئی آدمی، کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ نے مجھے بنایا، تو یہ جو فیلنگ ہے یہ آپ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی. میں نے کہا یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے، اور ایسی یہ سیٹسفیکشن ہے اس پیشے کے ساتھ منسلک ہو کے کہ یہ آپ کو شاید دنیا کا کوئی اور پیشہ بھی نہیں دے سکتا. یہ فرمائیے ابراہیم مراد صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ. یہی تھا کہ جب میں اور والد صاحب آ رہے تھے خنجراب سے واپس، اور جب ہمارا کار حادثہ ہوا، تو وہ ایک ایسا مومنٹ تھا کہ جس میں جو ہے انیشلی تو مجھے تھا کہ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، صحت ان کی سب کچھ، لیکن جب وہ نہیں سروائیو کر پائے، اور ایک یہ بات تھی، میں نے جب دیکھا کہ آخری لمحات میں ان کی زبان پہ ذکر تھا، اور شہادت کی انگلی جب ہوگی تو پھر وہ ایک ایسا مومنٹ تھا کہ جس میں مجھے لگا کہ اب جو ہے وہ جس طرح سر کے اوپر سے چھت نہ رہی ہو. اور یہ ایک تھا، والد کا جو غم تھا وہ بہت مجھے جو ہے افیکٹ بھی کیا، اور اس کو میں نے جو ہے وہ اوبیسلی مجھے اس نے غمگین بھی کیا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو آگے لے کے جو ہے وہ چلتے رہے ان کے مشن کو. اور آپ اسی گاڑی میں تھے؟ جی ہم ساتھ ہی تھے، آ رہے تھے، تو رستے میں پھر یہ حادثہ ہوا. جب ہاسپٹل پہنچے اس وقت تک حسن صاحب حیات تھے؟ جی رستے میں ہی جو ہے وہ ہو گیا تھا. جی اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائیے. یہ فرمائیے کہ میموریبل مومنٹ آپ کی زندگی کا. میری جو اوتھ ٹیکنگ تھی ایز اے منسٹر ایٹ دا ایج آف 30، تو وہ ایک میموریبل مومنٹ تھا میرے لیے، کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے پوری زندگی لگا دی، ہماری نسلیں لگ گئیں لوگوں کی چاپلوسی کرتے ہوئے، ہمیں وزارت بھی ملی، تو آپ کو جو ہے وہ 30 سال کی عمر میں الحمدللہ میں نے 4 وزارتیں کی. تو یہ ایک میموریبل مومنٹ ہے فی الحال، کہ ون آف دا ہائی لائٹس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اوکے. شادی ویسے آپ کی محبت کی تھی؟ نہیں، میں ارینج میرج تھی. ارینج میرج تھی؟ جی. تو آپ محبت کی شادی پہ ویسے یقین رکھتے ہیں یا ارینج میرج پہ یقین رکھتے ہیں؟ وہ تو ہو گئی نا. میرا خیال ہے کہ جو ارینج میرج ہے ان کا چانس آف سکسیس زیادہ ہے. اچھا جی، کیونکہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں آپ نے کروائی ہے، آپ سنبھالیں. اور اس میں یہ کہ اگر نوجوان جو ہیں وہ اپنے والدین کو یہ اعزاز دیں کہ زندگی کا سب سے اہم اور بڑا فیصلہ ہے اور یہ آپ کریں، تو جو میرج ہے بیسکلی یہ ایک ریٹن یا پیپر کوئی ایسا ورلڈلی کانٹریکٹ نہیں ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں ایز اے اسپریچول کانٹریکٹ. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور برکت ہے، وہ اس میں شامل ہونی چاہیے. اور اگر آپ اس نیت سے اس کو کریں گے تو آپ کی کامیاب ہی شادی ہوگی. آپ چونکہ ارینج میرج کے حق میں ہے نا، آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ بڑا سوال اٹھتا ہے ویسٹ میں بھی، ہمارے یہاں بھی بہت سے سوال اٹھتا ہے کہ بھئی آپ جس شخص کو جانتے نہیں، اس کی عادت و اطوار کو، اس سے آشنا نہیں ہیں آپ، تو کیسے آپ اس کے ساتھ ساری زندگی گزاریں گے؟ اس پہلو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے ایک بزرگ تھے، میں ان سے مشورے کرتا تھا زندگی کے بڑے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. انہوں نے ایک بار کہا کہ یہ میری نیس ہے، تو آپ ان سے جو ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ ان سے آپ کی شادی ہو جائے، تو آپ ان سے کوئی بات چیت کریں، دیکھیں وہ اس طرح.
تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ریکمنڈیشن کس بنیاد پہ, کس وجہ پہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ریکمینڈ نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں. اور وہ ان کی نیز تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کا پتہ تبھی چلے گا جب آپ کا ان سے نکاح ہوگا. باتوں تک, کھانا کھانے تک ٹھیک ہے, منگنی تک تو سب ٹھیک رہتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کو تو ویسے بھی اپنے اگر سمجھے کہ کسی کی آپ گارنٹی نہ دے نہیں سکتے. تو میرا یہ اوپینین ہے کہ جب آپ اس میں اللہ کی مدد کو شامل کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کو, اللہ کی منشا کو, تو اس میں پھر کامیابی جو ہے وہی صرف آپ کو ملتی ہے, اس میں ناکامی ہو ہی نہیں سکتی. یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی. میں جو آپ کی بات سمجھ پایا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بظاہر تھوڑا بہت ملنا ہے یا دیکھنا ہے, ظاہر بات ہے آپ تو اپنی ثقافت کے دائرے میں, کلچرل جو ہماری ویلیوز ہیں اس کے اندر ہی آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں نا. وہ اور چیز ہے, مگر جب آپ باقاعدہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں تب ایک دوسرے کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوتا ہے. جی ہے نا, جی, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں. کون سی عادت آپ کو اپنی بہت زیادہ پسند ہے کہ یہ یار کمال ہے یہ اپنے ابراہیم؟ منہ سے تو کیا میں کہوں, لیکن یہ کہ ایک میرا, چلیے بیگم صاحبہ کو آپ کی کون سی عادت سب سے زیادہ پسند ہے؟ یہ تو وہی بتائیں گے. ابھی ٹریولنگ کا آپ نے ذکر کیا, کون سا ملک آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے دنیا میں؟ مجھے جو ایک جگہ بہت پسند آئی اور جس کو دیکھ کے لگا کہ جنت بھی شاید کچھ ایسی ہی ہوگی, وہ ہے سیشلز. اور یہ افریقہ سے تھوڑی سے فاصلے پہ ایک جزیرہ ہے, مڈل آف نو ویئر, اور تقریباً 200 سال پہلے تک ادھر کوئی آبادی نہیں تھی. تو وہاں جب میں گیا, پہاڑ ہے اور سمندر ہے, ٹرکوائز واٹر ہے, بالکل ہی ورجن وائٹ لینڈ ہے نا سینڈ جی. بیچز ہیں, تو اور ساتھ گرین ماؤنٹینز ہیں. وہ ایک بہت زبردست خوبصورت جگہ تھی. اور جب مجھے لگا کہ ادھر جو ہے نا, اگر آدمی نے کسی سے ریٹائر ہونا ہے تو یہاں رہ سکتے ہیں. ویسے رومانٹک ہیں آپ تبن؟ رومانس تو دیکھیں آدمی کے اندر ہونا چاہیے کہ کسی بھی چیز کے اندر آپ کو اگر بیوٹی لانی ہے یا دیکھنی ہے تو تعریف کر دیتے ہیں آپ؟ رومانس کسی ایرو کی نہیں کرتے. میں نے کب کہا ایرو کی کریں, جہاں کرنی چاہیے وہاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تعریف تو کرنی چاہیے, اور تعریف جو ہے نا یہ امانت ہوتی ہے, جس کی ہو اس کو لٹانی چاہیے, اس تک پہنچانی چاہیے. واہ واہ, کیا کہنا. اور ویسے حسن پرست ہیں؟ حسن تو دیکھیں کہ ہر چیز میں ہی ایک ضروری ہے, آرٹ میں, آرکیٹیکچر میں, پوئٹری میں, زندگی میں. حسن کے بغیر تو زندگی میں ہے ہی کچھ نہیں آپ کے. اور کائنات کے اندر بے پناہ حسن ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کی ذات میں بہت حسن ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال. ہر تخلیق میں حسن ہے, انسان کے اندر حسن ہے, ہر چیز میں. آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو آپ صحیح سیاست میں ہیں بھائی جان. حسن سے بڑی ابراہیم جو ہے نا وہ بچ بچا کے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ابراہیم, آپ نے وقت نکالا, تھینک یو سو مچ. اور مجھے تو, میں جب بھی آپ کو دیکھتا بھی تھا, یونیورسٹی میں بھی ملاقات ہوئی ایک دو بار, اور پھر یہ ہے کہ آج بھی دیکھ کے بہت ہی اچھا لگا. اور خاص طور پہ اس لیے کہ آپ کے والد صاحب سے بہت ہی میرے اچھے مراسم تھے. اور آج بھی جو گفتگو آپ نے کی اور جس پائے کی گفتگو آپ نے کی, مجھے لگتا ہے کہیں وہ بہت خوش ہو رہے ہوں گے اس گفتگو کو سن کے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے ویژن میں اور آپ کی زندگی میں بہت ساری کامیابیاں لے کے آئے, آپ کے ہر ویژن کو پورا کرے. ہماری بہت ساری دعائیں ہیں. بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می جی, اٹ واز اے پلیجر اینڈ آئی وش یو آل دی ویری بیسٹ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اور ابھی ابراہیم صاحب نے مرد و زن کے تعلق کے حوالے سے, میاں اور بیوی کے رشتے کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. اسی کا شعر میں ذکر ہے, مگر ردم بن جائے تو میں 2 شعر اور پیش کر دیتا ہوں. میرے منہ میں زبان ہے ہی نہیں, میرے منہ میں زبان ہے ہی نہیں, جاؤ کوئی بیان ہے ہی نہیں. دوستا تیر ادھر سے آئے گا, دوستا تیر ادھر سے آئے گا, جس طرف تیرا دھیان ہے ہی نہیں. اور روح سے روح کا ملاپ ہے. یہ جو بات ابراہیم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ روح سے روح کا ملاپ ہے, یہ جسم تو درمیان ہے ہی نہیں. رشتوں کو اسی خلوص کے ساتھ سینچنا چاہیے, اسی خلوص اور سچائی اور احترام کے ساتھ ان کی پرورش کرنی چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے. اور اسی احترام کے اندر ساری لذتیں اور ساری خوشیاں جو ہیں وہ پنہاں ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.